مجھے اسپیشل میری ریکویسٹ پہ جوائن کیا ہے جناب عابد زبیری صاحب نے. صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتہائی قابل احترام نام ہے پاکستان میں وکالت کا اور ہمارے ساتھ موجود ہے. زبیری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا شکر. صاحب آپ نے دیکھ لیا، آپ نے سن لیا، آپ کی ایک مبینہ طور پہ آڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہے. آپ مجھے اس کے متعلق کیا بتا سکتے ہیں؟ سر مبشر بھائی السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ جو بالکل یہ غلط بات ہے جو اس طرح کی کر رہی ہے. میں بتاؤں کہ یہ میں نے جو کیس کر رہا ہوں محمد خان بٹی کا، ہمارا آفس ہینڈل کر رہا ہے کراچی میں. وہ مسنگ پرسن کا ایک کیس ہم نے داخل کیا ہے. اس کے سلسلے میں ان سے بات ہوئی تھی کہ ہمارا کیس کر دو. وہ ان کے بہاف پہ ان کے سن ان لا جو محمد خان بٹی تھے، جو ان کے سیکرٹری تھے پرسنل، ان کے بہاف پہ ہماری داخل ہوا. اس میں خود پیش بھی نہیں ہوا اور اس میں 10 دن کی تاریخ دے دی گئی. رپورٹ کال کر لی گئی کہ وہ کہاں ہیں، ان کی معلومات دی جائے لا انفورسمنٹ ایجنسی سے. ایک یہ کیس ہے. دوسرا، اگر انہوں نے کوئی کیس سپریم کورٹ میں فائل کیا، اس میں میرا کوئی وکالت نامہ نہیں ہے، میں نہیں ہوں اس کیس میں، ابھی تو لگا بھی نہیں ہے وہ کیس. اور اس میں ایشوز ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ہائی کورٹ میں، گوہر ہائی کورٹ میں ان کی وائف نے فائل کیا. یہاں نمبر 2 ڈوگر صاحب کا جو کیس ہے، جو سی سی پی ہوتے، وہ نومبر سے چل رہا ہے. انہوں نے اس وقت وہ چیف منسٹر تھے، انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ جی ان کا کیس کر لو. سروس اپیل کا کیس تھا، ڈوگر صاحب نے مجھ سے ریکویسٹ کی، میں نے اس کیس فائل کر دیا. 28 نومبر کو اس میں اسٹے ملا ہمیں کہ جی ان کے جو آرڈر تھا وہ سسپینڈ کر دیا سروس ٹرائبیونل کا. یہ کوئی اس وقت سے چل رہا ہے سر، اس میں اسٹے میرے فیور میں چل رہا ہے. تو یہ آپ بتائیے کہ کیوں کہا جائے گا کہ کسی فاضل جج سے درخواست کی جائے یا ان سے کہا جائے اس پہ. اور آپ خود جانتے ہیں مبشر بھائی کہ کتنے ایک جج تو نہیں سنتا سپریم کورٹ میں کیسز، وہ ایک بینچ ہوتی ہے. نہیں، مجھے اس لیے حیرانی ہوئی جب وہ آیا میرے پاس آڈیو کلپ، میں نے سنا تھا تو مجھے سب سے پہلے ایک واقعہ یاد آ گیا، کئی سال پرانا ہے، کہ جس میں آپ عابد زبیری مبشر لقمان کو سپریم کورٹ میں ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور میں نے آپ سے پوچھا تھا میریٹ میں جب بیٹھے ہوئے تھے میرے کمرے میں نے کہا کہ یہ مجھے بتائیں کہ ہم جج چینج ہو سکتا ہے اس میں؟ تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ اگر آپ نے کیس کرنا ہے، آپ کو آرگیومنٹس کے اوپر، دلائل کے اوپر کرنا ہے، تو آپ وکیل کی بات سنیں، اگر آپ نے کچھ اور کرنا ہے تو آپ وکیل بدل دیں. میں نے کہا یہ مجھے تو یہ جواب دیا. یہ میری ساری پریکٹس آپ کے سامنے، اس میں کبھی میں نے اس طرح کی پریکٹس کبھی نہیں کی کہ بینچ بنائے یا اس طرح کے کسی جج سے. نہیں، اس کا تو میں گواہ ہوں ذاتی طور پہ. یعنی جی اس کا تو میں ذاتی گواہ ہوں، اس لیے مجھے حیرانی تھی. جی نہیں، مجھے آپ بتائیے. تو ایک کیس وہ بھی سپریم کورٹ میں، سر چلیں سنگل جج ہو تو بات سمجھ بھی آتی ہے کہ جی چلے ہو. یہاں پہ ایک بینچ ہوتی ہے جس کے اندر سینئر اور جونیئر ججز ہوتے ہیں. تو وہ اکیلا جج تو وہ ہوتا ہی نہیں ہے سپریم کورٹ میں سر. اور دیکھیے یہ سارا بیک گراؤنڈ آپ دیکھیے کہ میں جو کیس کر رہا ہوں، اس کیس میں آج ایشو اٹھ گیا. یہ دیکھیں 2 دن پہلے بھی کیس لگا تھا، میں لاہور میں تھا، لاہور سے میں نے ویڈیو لنک پہ آیا. اس وقت وہ فاضل جج اس بینچ کے ممبر بھی نہیں تھے. وہ آج ایک بینچ آئی، اس کے اندر وہ الیکشن والا ایشو اٹھ گیا. جب انہوں نے جو اپنی رپورٹ گورنمنٹ نے داخل کی، اس میں کہا کہ جی الیکشن کمیشن کے آرڈر پہ ہمارے کلائنٹ کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا. اس پہ انہوں نے جج صاحب نے، جو بینچ تھی، جو سینئر جج تھے، انہوں نے سینئر فاضل جج تھے، انہوں نے پوچھ لیا کہ الیکشن کا کیا ہو رہا ہے 90. اس پہ پھر آج ایک آرڈر پاس ہے جو ہم اس وقت نہیں ہوا، بعد میں آرڈر آیا جس میں انہوں نے یہ میٹر کہ الیکشن 90 days میں ہونے چاہیے نہیں، وہ انہوں نے ریفر کر دیا لارجر بینچ میں. اور چیف جسٹس کہا کہ آپ سو موٹر لے لیں. سیکنڈلی میں آپ کو بات بتاؤں، دوسری بات جو ہے اس کے اندر جب وہ ہو گیا وہاں سے، تو یہ کیس جو ہے اس میں تو اسٹے میرے فیور میں چل رہا ہے سر. اور دوسرا اب مجھے یہ لگ رہا ہے، میں ایک اور کیس، مجھے یہ لگ رہا ہے، بات سن لیں جی، ایک بات میں آپ سے کر دوں. ایک کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی فائل کیا ہوا، الیکشن 90 days میں الیکشن ہونے چاہیے. میں اس میں ان کا وکیل ہوں، ناٹ ایز پریزیڈنٹ آف دا سپریم کورٹ بار بٹ ایز اے کاؤنسل سر. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پہلا جملہ جو ہے اس مبینہ گفتگو میں وہ کٹ اینڈ پیسٹ ہے. جی آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سر مجھے بالکل ہوگا کٹ اینڈ پیسٹ ہے، لیکن میرا ان سے اس موضوع پہ ان سے بات ہوئی ہے، لیکن ریگارڈنگ دی کیس ان دی ہائی کورٹ سر، کہ وہاں کیس کر دو. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں کہ چودھری پرویز لائی نے تو اس کو ڈسون نہیں کیا، تو کیا ایف آئی اے ان کے اوپر کوئی چارج شیٹ کر سکتی ہے اس بات پہ؟ سر کیا چارج شیٹ کیا ہوگی؟ مطلب اگر فرض کریں انہوں نے ڈسون نہیں کیا، مجھے نہیں کیا کیوں نہیں کیا مجھے نہیں پتا، لیکن جو ایشو آ رہا ہے کہ اگر فرض کریں ایک وکیل اور ایک کلائنٹ کی ایک بات بھی ہو رہی ہے، اس کے اندر صرف اس کے پریولیج کمیونیکیشن ہوتی ہے. اگر کوئی بات ہوتی ہے
پہلے تو یہ بتائیں کہ آڈیو لیک یہ مطلب یہ آڈیو بنی کیسے, یہ کس طرح سے ہوا, یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوگی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی میرے سے ان سے کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی ہے سر. کوئی بات نہیں ہوئی ہے, لیکن پرویز لائی صاحب کی 3 آڈیوز ایکچولی آئی ہیں, ایک آپ کے ساتھ ہے, 2 اور لوگوں کے ساتھ ہیں. تو ہو سکتا ہے ان میں سے کسی بات کو ایکنالج کر لیا ہو. تو رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اس میں تو میں نہیں ہوں سر, مجھے نہیں معلوم وہ آڈیو لیکس کیا ہے, لیکن یہ جو ہے اس میں تو میرا نام دیا گیا ہے کہ میں ان سے میں کہہ رہا ہوں کیس کے بارے میں, اور ایک وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں. یہ سوشلی کتنا ایشو ہے آپ کے لیے؟ مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کو پریشر تو بڑا ہوگا اس وقت اس بات کا. سر مجھے بہت دیکھیں بہت تکلیف ہوئی ہے, اللہ نے عزت دی تھی, سب کچھ ہے, سپریم کورٹ بار کا پریزیڈنٹ ہوں. سر نہیں اس طرح کی چیزیں آ جائیں تو میں دیکھیے میں تو بڑا کلین اپنی ساری عمر پریکٹس کی ہے. اس طرح کا الزام لگ جانا اچھی انسان کے لیے اچھی بات تو نہیں. ہر طرف سے کالیں آ رہی ہیں, ایون آپ نے مجھے کال کر کے پوچھا یہ کیا ہے. میں نے تو آپ کو یہ خبر بریک کی تھی جب یہ ہوا تھا. تو جی آپ نے بتایا تھا. جی بالکل. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا سپریم کورٹ بار نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ اس آڈیو کی فورینزک ہو اور پھر اس کی تفصیل پتہ چلے؟ تو نہیں, میں نے ایز اے پریزیڈنٹ میں نے ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کیا ہے کہ یہ بالکل اس کی بات نہیں ہے, اور صحیح ہے بالکل اگر ہونا ہے تو کریں آپ اس کو, آپ دیکھیں کہ کس طرح کیا ہو رہا ہے. اور دیکھیے جو ایشو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کہا کیا گیا ہے کہ جی دیکھیے کہتے اس جج کے سامنے میں کہتے اس جج کے سامنے کیس لگ جائے, تو ایک جج تو نہیں ہوتا سپریم کورٹ میں سر, وہ تو پوری بینچ ہوتی ہے سر. فیئر انف. اصل میں جن لوگوں کا تعلق کورٹوں سے نہیں ہے نا عابد صاحب, ان کو یہ بات نہیں سمجھ آئے گی. یہاں پہ پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے انفارچونیٹلی کہ جو بات سمجھنا چاہتا ہے بس وہ وہی سمجھتا ہے, وہ دوسری دلیل تو سن ہی نہیں رہا. ہمارے تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی شدید پولرائزیشن ہو چکی ہے. بہرحال عارف صاحب میرے ساتھ ہیں ابھی تک, میں اگر وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو ارشاد بھائی. عابد زبیری صاحب. بالکل عابد زبیر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو اس طرح کی آڈیوز ویڈیوز آتی ہیں وہ تو ایک مجھے معلوم ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, اور لیکن اگر یہ غلط ثابت ہو جائیں اور جو لوگ اس کو پیش کریں جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے پیش کیا ہے, تو ان کے لیے بھی کوئی قانون میں سزا ہے کہ آپ نے ایک چیز اٹھائی اور ایک شخص کے خلاف یا 2 اشخاص کے خلاف پریس کانفرنس کر دی, ان کو بدنام کر دیا, یا اس کے لیے بھی پھر آپ کو دوبارہ عدالت میں خود رجوع کرنا پڑے گا؟ اب خود کوئی قانون میں سزا مقرر ہے اس طرح کی کسی کی حتی کی عزت کی توہین کی؟ یہ تو ایف آئی اے کے لاء میں بھی سائبر کرائم کے اس ذمے میں آئے گا کہ جی اس طرح کے کسی کے آڈیو بن کے لیک ہو جانا. آپ بتائیے کتنی آڈیو لیکس ہوئی ہیں ہم دیکھتے رہتے ہیں, اس پہ کیا ہوتا ہے سر؟ جو جن کے خلاف ہوتی ہے ان کے خلاف کیا ایکشن ہوا آج تک سر؟ اور اگر وہ حکومت وقت ہے جو اس طرح کی اگر ان کو بات کر رہے ہیں, پریس کانفرنس کر رہے ہیں وداؤٹ اینی, اور کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انویسٹیگیشن کریں, اس سے پہلے آپ نے ایک لیک کر دی, اس کا آپ نے سب کو بدنام کرنے کی کوشش کی آپ نے, اور پھر کہتے ہیں کہ جی میں انویسٹیگیشن کراؤں گا. اگر یہ آپ انویسٹیگیشن پہلے کرا لیتے تو آپ کو کلیئر ہو جاتی کہ آئے یہ سچ ہے یا غلط ہے سر. لیکن سب سے پہلی بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ کلائنٹ اور لائر کی جو کنورسیشن ہے وہ تو بڑی پریویلیج کمیونیکیشن ہے. اس کو ریکارڈ کون کر رہا ہے؟ یہی بات ہے نا کہ ریکارڈ کیسے ہو رہی ہے, ساری بات ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے کہ جی اگر کوئی بات ہوتی ہے, آپ بھی مجھ سے کتنی دفعہ بات کرتے تھے, آپ نے خود کہا, آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بینچ چینج ہو سکتی, جس میں میں نے ایک بات کہی. دیکھیں نا یہ پریویلیج کمیونیکیشن تھی, میں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا کسی سے. مبشر صاحب جو رونا روتے ہیں نا سوشل میڈیا کا کہ سوشل میڈیا نے یہ کر دیا, سوشل میڈیا نے وہ کر دیا, وہ خود بھی یہی کام بیٹھ کے کر رہے ہیں, اس کے علاوہ ان کو کام ہی کوئی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے حسن بھائی, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سپریم کورٹ بار جو ہے وہ ہمارے سب سے زیادہ قابل احترام ہمارے لیے ایک ایسوسیشن ہے. پاکستان کی جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں ان میں سب سے افضل جو ہے وہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, اور ہمیں اس کی عزت بڑی مقدم ہے ہمارے لیے, اور ہمیں اس کی کیئر کرنی چاہیے. عابد بھائی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ارشاد عارف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے.